حدیث بخاری میں حدیث وارد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میرا امتی یہ عمل کرتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہر دن 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں جو صبح سے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس وقت تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا جب تک میرا امتی یہ عمل کرتا ہے، اور جو دعا کرے اس کی دعا جس دروازے سے چاہے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت سے ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہے جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اس عمل کی فضیلت سے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت کا عہد ہے۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو پکڑ بھی سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف فرماتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی معاف فرما دے، تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس پر پکڑ بھی فرما سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی، بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ بحوالہ حدیث بخاری، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ضرور ایک ایسی آیت یا سورت بتاؤں گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے علاوہ کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اور میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔ حضور مسجد کے دروازے پر پہنچے اور اپنا ایک پاؤں مسجد کی دہلیز سے باہر کر چکے، ابھی دوسرا پاؤں مسجد کی دہلیز کے اندر ہی تھا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اشتیاق ہے وہ بات رہ گئی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، نماز میں کس چیز سے قرآن مجید شروع کرتے ہو؟ میں نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو وہ آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے علاوہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، بادل مشرق کی طرف بھاگا، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آ گیا۔ چوپائیوں نے توجہ کے ساتھ اپنے کان سے سنا، شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کے ساتھ فرمایا، جس چیز پر بھی اس کا نام لیا جائے گا وہ اس میں برکت دے گا، اور تا حد نگاہ اس پر میری رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں۔ فرمایا، جب بچہ اپنے اساتذہ کرام سے قرآن مجید سے پہلا لفظ سیکھتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس بچے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کے والدین پر رحمتوں کے بے بہا نزول عطا فرماتا ہے، جس سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں، اب تیرا مقام بلند ہونے والا ہے۔ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ فرشتے کہتے ہیں، تیرے بچے نے وہ کلام پڑھا جو اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف شیر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ
بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے، تو 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فرط غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام لگایا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کنندہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنت بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ‌زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ بر اندام ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و سلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا ہے۔ پھر یہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام بالا کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے، یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے ہیں کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا ہے اور تم ابھی بھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے ہیں کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی پہاڑ کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے ہیں، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے
اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور آپ کا طریقہ اور سنت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معرفت میرا راس المال ہے، عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا انیس و ہمراز ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، حزن و غم میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، رضا میری غنیمت ہے، عجز میرا فخر ہے، زہد میرا حرفہ ہے، یقین میری خوراک ہے، صدق میرا ساتھی ہے، طاعت میری ایجاد ہے، جہاد میرا خلق ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں قدم رکھا، ان گنت معصوم اور محفوظ ارواح مقدس لاتعداد ماؤں کی زندگیوں میں پاکیزہ مسرتوں کے سدا بہار پھول کھلائے۔ لاکھوں محسنان انسانیت جن میں انبیاء کرام بھی تھے، رسول بھی، کشور کشا بھی، مقنن بھی، رہبر و رہنما اور فلسفی بھی اپنے وقت پر ظہور فرما کر اس فانی دنیا کو الوداع کہہ چکے، لیکن حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو دیکھ کر یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ایک یتیم دنیا بھر کے بے قصوں کا غم گسار، بے جار و مددگار مظلوموں اور غلاموں کا آقا، لاچار و بے نواؤں کا مونس و یاور اور بے سہارا یتیموں کا سرپرست ہوگا، جس کی آمد کے صدقے میں خزاں رسیدہ دنیاوی ابدی اور سرمدی بہاروں سے ہم کنار ہوگی، جس کے معطر قدسی انفاس کی برکت سے دلوں کی مرجھائی ہوئی کلیاں کھل کر پھول بن جائیں گی، کفر و شرک اور لادینیت اور الحاد کی ظلمت کافور ہو جائے گی، جہالت کے بت سرنگوں ہو جائیں گے، شقاوت و طغیان کے صنم کدے زمین بوس ہو جائیں گے، وحدت کے دل نواز نغمے ہر طرف گونج اٹھیں گے، ظلم و تشدد حق ناشناسی کا خاتمہ ہو جائے گا، وحشت و درندگی صفاقی و مردم آزاری کو دیس نکالا مل جائے گا، ذاتی اور نسلی تفاخر کے صنم توڑ پھوڑ دیے جائیں گے، فرعونیت کے فلک بوس محل رونیت و نخوت کے رفیع مینار پیوند خاک ہو جائیں گے، جہلی تمدن کے طور طریقے اور لادینی سماج کے مروج اقدار کی بساط لپیٹ دی جائے گی، حسن و اخلاق کو جلا ملے گی اور شرافت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری قرار پائے گا۔ اسی طرح آپ کے جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نمرود کے سامنے میری ذات کے تعارف کے حوالہ سے مناظرہ میں مصروف تھے تو اس مناظرہ میں خدائی دعویٰ کرنے والے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم بھی خدائی دعویٰ کرنے میں حق با جانب ہو تو ایک بار، صرف ایک بار سورج کو مغرب سے طلوع کر دو، لیکن وہ کم بخت ایسا نہ کر سکتا تھا، نہ کر سکا، اس لیے اپنی ہی محفل میں اور اپنے ہی چاہنے والوں کی بھری مجلس میں لاجواب ہو کر مبہوت الحواس ہو کر رہ گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی انگلی کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا، گویا وہ آپ کے اشارے پر چلتا ہوا سورج مغرب سے طلوع ہوا، چاند انگشت مبارک کا اشارہ پا کر دو ٹکڑے ہوا اور قدم بوسی کر کے واپس اپنی جگہ جا پہنچا۔ ان حالات میں آپ ان صفات و کمالات سے متصف ہو کر یہ اعلان فرمائیں کہ دیکھو اے دنیا انسانیت، دیکھو توجہ کرو، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حکم خداوندی سے ڈوبے ہوئے خورشید کو واپس لا سکتا ہوں، درخشندہ و تابندہ چاند کو انگلی کے اشارے سے چیر سکتا ہوں۔ میں پھر بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں خدا نہیں، میں معبود نہیں، بلکہ معبود برحق کا بندہ ہوں۔ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ
صفات میں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی اس کا کوئی ہم پایا اور ہم پلہ نہیں۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، دنیا و ما فیہا کا بلا شرکت غیر مالک ہے، وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، سجدوں کی حقدار ہے، نسبت باعث نجات ہے، نسبت باعث جنت ہے، نسبت خود سپردگی کا دوسرا نام ہے، نسبت جذبات کا تلا تم ہے، نسبت سر اونچا کرتی ہے، نسبت بے بسی اور بے کسی کے گہرے غار سے نکالتی ہے، نسبت تنہا نہیں رہنے دیتی، خلوتوں میں ہم جلیس ہوتی ہے، سفر میں ہم سفر ہوتی ہے، ہجر میں بھی قریب رگ جاں ہوتی ہے، نسبت لطف دیتی ہے قرار دیتی ہے، نسبت بے چین رکھتی ہے اور بے قرار بھی، نسبت رلاتی بھی ہے ہنساتی بھی ہے، نسبت اس وقت بھی ساتھ ہوتی ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بلکہ منسوب خود ایسا وقت تلاش کرتا ہے جب وہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی سنتا ہے اپنی سناتا ہے، نسبت حفاظت کرتی ہے، نسبت محفوظ رکھتی ہے، منسوب الیہ کی نسبت سے منسوب کا درجہ و مرتبہ اور مقام بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، لوگوں سے قرب اور دوریاں اسی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہیں، نفرتیں اور محبتیں جنم لیتی ہیں، وقار اور لذتیں آگے بڑھتی ہیں، اگر یہ نسبت اس سے ہو جس کی مثال نہیں، نظیر نہیں، ماضی میں، حال میں اور نہ استقبال میں، جس نے وحشیوں کو جینا سکھایا، غلاموں کو زمانے کا آقا بنایا، جس نے خود نہ کھایا بھوکوں کو کھلایا، جس نے خود کچھ نہ رکھا سب کچھ لٹا دیا، جس نے ہماری خاطر ہماری آسائش کے لیے اپنا آرام ٹھکرا دیا، ہاں ہاں جب زمانہ اسے ٹھکرا رہا تھا تو اس کا مولا اس کو آفتاب عالم تاب بنا رہا تھا، جو افق عالم سے گرتی ہوئی قوم کو آن کی آن میں اس بلندی پر لے گیا کہ سارے عالم نے اسے چڑھتے ہوئے دیکھا، سرفراز ہوتے دیکھا، اور اس عظمت تک پہنچتے پہنچتے نہ کسی کھائی میں گرا نہ ڈگمگایا، ہاں وہی افق عالم پر آفتاب ہدایت بن کر ابھرا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم پر چھا گیا، جو قلب و نظر کا مرکز بننے کے قابل ہے۔ ایسے میں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا اور آمنہ کا لال نکھر کر سامنے آتا ہے کہ دنیا کی آنکھیں حیرت و استعجاب کی تصویر بن جاتی ہیں، اس ہاشمی و مطلبی جوان کی بے داغ جوانی معاشرے کو حیرت زدہ کر دیتی ہے، اس عمر میں جبکہ نگاہ نیک بھی بدنام ہوتی ہے۔ میرے ہادی میرے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب ایک مثالی نمونہ ہے، اتنا خوبصورت اور اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کے تقدس کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے باوجود جو آپ کے اس عالم شباب کی سیرت و کردار کو دیکھ لیتا، اس کا عقل و شعور ہے، فہم و فراست ہے، بلکہ ان کے ہاں جوانی و تقدس، پاکیزگی اور شیوائے پیغمبری بن جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری رات تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور مومن بندہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدہ کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت سے ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہے جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہے، اور جب وہ پہلے رمضان کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں رات میں یا دن میں جو سجدہ اس نے کیا ہے اس کے ہر سجدہ کے بدلے میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ میں سوار 500 سال تک چل سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر سفر میں تھے کہ آپ کی غیر حاضری میں آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر واپس آئے تو پوچھا کہ لڑکا کیسا ہے؟ آپ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا آرام میں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، کھانا کھایا۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ ایک مسئلہ تو بتائیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پوچھو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کسی کے پاس اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہو اور کچھ دنوں کے بعد وہ شخص اپنی امانت واپس طلب کرے تو کیا مجھے واپس دے دینا چاہیے یا نہیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، فوراً واپس دے دینا چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا امانت واپس دے کر اس کا کوئی رنج و غم تو نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے نہیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بولی پھر سنیے، ہمارا لڑکا جو خداوند کریم نے ہمیں امانت دی تھی وہ واپس لے لی ہے اور لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، اب صبر کیجئے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر صبر کیا، اور رات گزارنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالی آج رات تمہارے لیے بابرکت کرے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا تعالی نے ایک لڑکا عطا فرمایا۔ جب پیدا ہوا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پھیرنے کی جگہ یعنی پیشانی بہت نورانی اور روشن نظر آتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس دنیا میں آسانی عطا فرمائے اور آخرت میں تمام آسانیاں اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے صدقے نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔